مرید ہونا کیوں ضروری ہے؟ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس ویڈیو میں کہ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور مرید ہونا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ ایک جہانگیری سپاہی جو کہ دوسرے اپنے دوست ہمدرد سے کہتا ہے کہ آپ کے شہر میں ہمارے حضرت تشریف فرما ہیں، آپ چلیں ان سے مرید ہو جائیے، جو کہ ہمارا اور آپ کا دنیا کا رشتہ دوستی کا موجود ہے، تو اس رشتے کو ہم مضبوط کر لیں اور آپ مرید ہونے سے ہمارا اور آپ کا رشتہ آخرت کا بھی ہو جائے گا۔ تو وہ دوسرے حافظ صاحب جو کہ قرآن کے حافظ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے اور حدیث سے کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے تھے، کافی معلومات رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے، میرا مرید ہونے کا کیا فائدہ۔ وہ پیر صاحب مجھے یہی تلقین کریں گے کہ بھئی یہ درود پڑھو، یہ ذکر کرو اور اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارو، وہ تو مجھے سب معلوم ہے، تو میرا بھلا مرید ہونے کا فائدہ کیا۔ تو جہانگیری سپاہی نے محسوس کیا کہ ان کو دنیا کا علم تو ہے لیکن اللہ کے عشق اور محبت نہیں ہے، تو ابھی فضول ہے اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ خاموش رہے۔ جہانگیری سپاہی اپنی موقع کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہا۔ اس نے کہا وقت اور موقع کی مناسبت سے بات کی جائے گی، پھر ان کو مائل ہو سکتے ہیں، اس طرح یہ ہماری بات پر مائل نہیں ہوں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ حافظ صاحب کو ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ اس دور میں ایک عجیب قسم کی بیماری تھی، جو کہ پیٹ میں درد وہ ہوتا تھا، جس کو گولے کی بیماری کہتے تھے۔ وہ بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے، عرصے دراز سے چل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کا بہت شدید درد محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ جان نکل جائے گی۔ حافظ صاحب اپنے جہانگیری سپاہی دوست سے کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے بہت علاج کرایا ہے، بہت پریشان رہتا ہوں، ہوتا تو کبھی کبھار ہے لیکن جب ہوتا ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ تو جہانگیری سپاہی کہتا ہے کہ حافظ صاحب میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہمارے حضرت ہیں، آپ ان سے چلیں، آپ ان کو بتائیں اپنا سارا معاملہ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، حضور دم وغیرہ کر دیں گے، دعا کریں گے، اللہ والوں کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے شفا دے دے گا۔ تو وہ حافظ صاحب ظاہر سی بات ہے بیمار ہوتے ہیں اور اس مرض میں ہوتے ہیں، کافی علاج کرا چکے ہوتے ہیں اور مطمئن کوئی شفا نہیں ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ کہتے ہیں کہ بالکل چلو چلتے ہیں، چل کے پیر و مرشد سے دعا کراتے ہیں اور دم وغیرہ کرواتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں مولانا عبدالحی قدوس اللہ تعالیٰ عزیز کی بارگاہ میں۔ اس زمانے میں آپ کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار اپنے درد اور شفا کے لیے آتا تو جس جگہ اس کی بیماری ہوتی، جو بیماری کا حصہ ہوتا، اس جگہ پہ آپ اپنا پیر رکھتے اور دم کرتے اور دعا کرتے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا۔ تو وہ حافظ صاحب جب مولانا عبدالحی قدوس اللہ تعالیٰ عزیز کے پاس جاتے ہیں، جہانگیری سپاہی ان کو سارا ماجرا بتاتے ہیں، مولانا عبدالحی قدوس اللہ عزیز آپ کے پیٹ کے اوپر اپنا پیر کی اینی رکھ دیتے ہیں اور دم کر دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ وہ واپسی آ جاتے ہیں۔ جب واپسی آتے ہیں تو وہ جہانگیری سپاہی کو بتاتے ہیں کہ یار جب حضرت نے میرے پیٹ پہ اپنا پیر کی اینی رکھی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میرا پیٹ نہیں ایک تندور بن گیا ہو اور گرمائش ایسی لگ رہی تھی جیسے اندر آگ لگ گئی ہو، اور جیسے ہی وہ گرمائش مجھے محسوس ہوئی تو گرمائش تو محسوس ہو رہی تھی لیکن درد میرا چلا گیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے پیر ہٹایا تو وہ گرمائش بھی ختم ہو گئی اور میں نارمل ہو گیا، مجھے وہ درد ختم ہو گیا، مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور دوبارہ میرے کو درد نہیں ہوا، کافی دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک ملاقات کر لو۔ بولے ہاں یار میں چلوں گا، چلو آپ چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اللہ والے ان کے وسیلے سے میرے کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، میں ضرور ان سے ملاقات کروں گا۔ تو یوں اس طرح ان کا حافظ صاحب کا مولانا عبدالحی قدوس صلی اللہ تعالیٰ عزیز کی بارگاہ میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد ان کا دل جو ہے وہ مرید ہونے کی طرف مائل ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور میں آپ
کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ مرید کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا جی بالکل۔ تو حافظ صاحب کیونکہ باوضو تھے، انہوں نے کہا کہ حضور میں وضو سے ہوں، بیٹھ جاؤں؟ آپ نے بولا جی بیٹھ جائیں۔ بٹھالا، ان کو سلسلے میں داخل کیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، وہ مرض ان کو دوبارہ نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی ایک جان لیوا بیماری کا مرض بنا، جو کہ ان کے جان لیوا مرض تھا۔ اس مرض میں مبتلا ہو گئے، بہت بیمار رہنے لگے۔ حضور سے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، ہم دعا کر رہے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی طاقت سے کروٹ لینے کے بھی قابل نہ تھے۔ گھر میں مہمانوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، وہ جہانگیری سپاہی جو ان کے دوست تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے یکا ایسا کیا کہ ایک دم اپنی چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چرپائی سے لیٹے لیٹے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ ہٹ جاؤ رستہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں، آپ لوگ رستہ دے دیں۔ تو جو ہی ان کی آواز سنی، لوگ پریشان ہوئے۔ ان میں جہانگیری سپاہی جو کہ مرید تھے اور ان معاملات کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ واقعی انہوں نے دروازے کی طرف سے سارا راستہ خالی کروا دیا اور ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ہی ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں ایک عجیب خوشبو مہک گئی، جو کہ اس وقت موجود تمام لوگوں نے اس طرح بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسی خوشبو زندگی میں کبھی نہیں سونگھی، ایسی خوشبو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی، نہ کہیں سے ہم نے استعمال کی۔ یہ کیسی خوشبو تھی جس کا آج تک ہمیں پتہ نہیں، لیکن بہت اچھی اور بہت عجیب خوشبو تھی۔ تو وہ جو ہے نا، حافظ صاحب نے یوں ارشاد فرمایا اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کہا کہ آئیے حضور، آئیے۔ اس طرح کہہ کے وہ یکدم جو ہے چرپائی پہ گر جاتے ہیں، یعنی کہ بیٹھے سے وہ جس طرح انسان گرتا ہے چرپائی پہ، اس طرح وہ لیٹ جاتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خاتم النبی۔ اس طرح وہ کلمہ پڑھ کر وہ لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے لیٹتے ہیں تو ان کا جسم ساکن ہو جاتا ہے، لوگ فوراً ان کے پاس جا کے ان کو خیریت دریافت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس جہانگیری سپاہی نے اپنے پیر و مرشد سے ارشاد فرمایا حضور ایسا معاملہ ہوا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، درجات بلندی کی دعا فرمائی۔ آپ نے کہا دیکھا مرید ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اگر بندہ زندگی میں نہ جان سکے تو وہ مرنے کے وقت ضرور پہچان لے گا کہ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نے سمجھا کہ مرید ہونے کا اصل فائدہ ہوتا ہی یہ ہے کہ پیر کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر آخری وقت نزا کے وقت آپ کو کلمہ پڑھواتا ہے اور نزا کے وقت شیطان اس سے دور رہتا ہے اور معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد اگر کامل ہوں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ایک کامل بزرگ سے مرید ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے طلبگار جو پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے لگنے کی بجائے ایک کامل پیر کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے، جو کہ ایک صاحب نسبت بزرگ ہو، جیسے کہ مولانا عبدالحی قدس سرہ عزیز۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں۔